السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ 21ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، اور حسب وعدہ آج 17ویں شب ہے، جو اسلام کی پہلا غزوہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ 17 رمضان المبارک تاریخ وصال محبوبہ ہے محبوب رب العالمین ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ہے۔ تو جو ہمارا وقت مقررہ رہتا ہے انشاءاللہ تعالی اسی میں جنگ بدر کے کچھ حالات آپ کی گو سے گزار کروں گا۔ یہ بدر ایک میدان ہے، اور اس کا نام بدر کیوں پڑا؟ وہاں پہ رہنے والے ایک شخص کا نام بدر تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا، اس حساب سے اسے بدر کہتے ہیں، جو تقریباً مدینہ شریف سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، قریب بیش۔ 12 رمضان المبارک، اور یہ میدان بدر میں غزوہ بدر ہوا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس غزوے میں، جس جنگ میں بخود ذات نفیس شرکت فرمائے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور کتنے ایسے موقع پر آئے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اسے جنگ کہتے ہیں۔ اور یہ لڑائی کا، جھگڑے کا اور جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ کفار مکہ نے ایک سازش رچی کہ تمام حکمران نے اپنا مال 40 لوگوں کے حوالے، جس کی سپہ سالاری ابو سفیان کو کی تھی جب اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور کہا کہ ہمارا یہ مال تم ملک شام میں بیچو، اور جو اس کا منافع ہوگا، جو پروفٹ ہوگا، اس سے آپ کو تلواریں، نیزے وغیرہ خریدنا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ غرض سے یہ قافلہ 40 لوگوں کا نکلا تھا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ خبر دے دی کہ مسلمانوں کو مٹانے کی اس طرح سازشیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لوگوں کو ہمیں روکنا ہے، یہ جو 40 افراد نکلے ہیں، قتل و غارت کا غرض نہیں تھا، صرف انہیں روکنا ہے اور ان کا مال ہمارے حوالے کر لینا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کو جو نقصان کرنے کا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں اس سے وہ باز آ جائے۔ یہ ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ پڑھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے یہی کہا، انصاری صحاباؤں نے یہی کہا، اور کہا کہ ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم تو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے۔ اور اس طرح یہ قافلہ نکلا، لیکن وہاں ابو سفیان کو پتہ چل گیا، تو اس نے مکہ میں خبر بھیجی، اور مکہ سے تقریباً ایک روایت میں 1000 ہے، ایک روایت میں 950 لوگ ہیں، ساز و سامان کے ساتھ، تقریباً 100 اونٹ
اور کتنے گھوڑے، اور یہاں 2 اونٹ تھے اور 8 تلواریں تھی صرف سرکار اسلام کے صحابوں کے پاس، اور یہاں 313 کی تعداد تھی جس میں بچے بھی شامل تھے کچھ. اور یہاں سے نکلا یہ قافلہ اور میدان بدر پر یہ قافلے پہنچے، اور کنواں تھا، کنویں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قافلے نے اپنا خیمہ لگا لیا، وہیں پہ وہ قیام پذیر ہو گئے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا میں لگے ہوئے کہ مولا آج ان مسلمانوں کی مدد کر لے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو اسلام پھیلیں گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے انہیں نصرت اور فتح اور کامیابی عطا فرما دی. اور سرکار علیہ السلام نے 3000 فرشتے مکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی تعداد بھیج دی میدان بدر میں. اور سرکار علیہ السلام کے جانثار کھڑے ہیں. اب یہاں سے 3-4 دن کے بعد 17 رمضان مبارکہ کو یہ جنگ شروع ہونے والی تھی. سرکار اسلام نے صفیں لگائی اور سامنے بھی صفیں لگی. سامنے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور وہاں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثاروں نے کہا یا رسول اللہ تلوار دیجئے. میرے آقا نے لکڑی دیا، لیکن صحابہ فرماتے کہ وہ لکڑی اس وقت تلوار کا کام کر رہی تھی. اور یہاں صحابہ اکرام کی قطار ہے، وہاں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں دیوان ہے، وہاں کفار مکہ ہے. 1000 کا لشکر ہے. اور ایک پہلی رات میں یعنی صبح جنگ ہونے والی تھی، اس کی پہلی شب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتا دیا تھا، نشان کر کے راؤنڈ مار کر بتا دیا کہ یہاں عتبہ مریں گا، یہاں شیبہ مریں گا، یہاں ابو جہل مریں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کا نقشہ کھینچ کر دے دیا. اب صبح میں سب سے پہلے وہاں عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے. اب یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصار کو بھیجا، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تو مکے کے قریش کے خاندانی رئیس لوگ ہیں، ہمارے سامنے کوئی معاذر کو، کوئی مکے والے کو بھیجو. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے علی تم اٹھو. اس وقت مولا علی کی عمر 25 سال تھی. اور پھر سرکار نے فرمایا اے امیر حمزہ تم اٹھو، ان کی عمر تقریباً 35 سے 40 سال تھی. اور پھر سرکار اسلام نے اپنے اور ایک چچا کے بیٹے جن کی عمر تقریباً 70 کے پلس تھی ان کو اٹھایا، اور یہ تینوں گئے. اور دونوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت مولا کائنات شیر خدا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار میں ان دونوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد تیسرے کو بھی مولا علی نے واصل جہنم کیا. لڑتے رہے لڑتے رہے، 70 کفاروں کو جانثار مصطفیٰ نے واصل جہنم کیا، اور 70 کو قید بند کیا گیا، اور باقی سب فرار ہو گئے، بھاگ گئے. اب یہ کیسا مرحلہ تھا، آخری بات ہے، یہ کیسا لمحہ تھا، کیسا مرحلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کفار کی صف میں انہی کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے. یہاں حضرت عمر ہیں، اور سامنے ان کے ماما ابو جہل ہیں. کوئی چچا ہے یہاں تو بھتیجا وہاں ہے، ماموں یہاں ہے تو بھانجا وہاں ہے، باپ یہاں ہے تو بیٹا وہاں ہے، بیٹا یہاں ہے تو باپ وہاں ہے. لیکن صحابہ اکرام کی محبتوں کو قربان جاؤ، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا سامنے رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، باپ ہے. نہیں نہیں، دیکھا تو یہی دیکھا کہ گستاخ مصطفیٰ ہے، رسول کا غدار ہے، وہ ہمارا نہیں. جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ محبت رسول کا جذبہ صحابہ اکرام میں تھا. میرے نوجوانوں، صحابہ جنگ کے میدان میں، بدر کے میدان میں رشتہ داری نہیں دیکھے،
اور ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہیں؟ ہمیں تو صرف گناہوں سے دور رہنے کا کہاں گیا ہے، میدان جنگ میں اترنے کا بھی نہیں حکم ہے، صرف گناہوں سے دور رہنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ کی پیاری سنت کو اپنے چہرے پر سجانے کا حکم ہے، ہم اس سے بھی دور بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ وہ عشق صحابہ کرام کا تھا کہ جنہوں نے میدان بدر میں دکھایا، اور پھر اس کے بعد جب عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق نے جب ایمان لا لیا تو آپ نے فرمایا کہ والد صاحب، میدان بدر میں آپ میری تلوار اور آپ کی گردن تھی، لیکن مجھے میری محبت پدری نے روک دیا، آپ میرے باپ تھے اس لیے میں رک گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر میری تلوار رہتی اور تیری گردن رہتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کا غدار ہے، دین کا غدار ہے، یہ دیکھتا۔ اور ابو جہل کو مارنے والے 2 بچے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا، اور وہ کم بخت جاتے وقت بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا منکر ایسا رہا کہ کم بخت جیسے جب وہ وار سے ان بچوں کے وار سے مرنے والا تھا، زخمی ہو کر نیچے گرا، تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس جگہ پہ گرا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ بنایا تھا، حالانکہ وہاں نہیں گرا تھا۔ وہ یہ سمجھ کر کہ نبی نے جو دائرہ بنایا ہے وہاں میں گرا ہوں تو وہاں سے ہٹ جاؤں تاکہ نبی کا علم غیب معاذ اللہ رب العالمین غلط ثابت ہو جائے، تو وہ ہٹتے ہٹتے گھسرتے جہاں دائرہ مصطفیٰ نے بنایا تھا وہاں پہنچا اور مرا۔ اور پھر 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا، جو وہاں کنواں تھا اس کنویں میں ڈالا، اور پھر سرکار بلاتے ہیں، میرے آقا پکارتے ہیں، کنہیں؟ ان کافروں سے جو مر چکے ہیں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے ولید، اے سیبا، دیکھا تمہارا انجام کیا ہوا؟ صحابہ اکرام سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو مر گئے، یہ کیسے سن رہے ہیں؟ تو میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، زندوں کے کان سے زیادہ مرنے کے بعد ان کی روحانی طاقت سے سنتے ہیں۔ وہ جب کافر واصل جہنم فی نہر جہنم جو ہو چکا، وہ روحانیت سے مرنے کے بعد سن سکتا ہے، تو ایک مسلمان نہیں سن سکتا کیا قبر میں؟ جب مسلمان سن سکتا ہے تو ولی کامل نہیں سن سکتا، اور ولی اگر سنے تو ولیوں کے تاجدار بغداد میں نہیں سن سکتے، اور وہ سنے تو جن کو ولایت ملی ہے وہ مولائے کائنات کتنا سنتے ہوں گے۔ اور جب علی کی سماعتوں کا یہ عالم ہو تو نبی کی سماعتوں کا عالم کیا کہنا، اور نبی کی سماعتوں کا عالم یہ ہو تو مصطفیٰ کی سماعتوں کا عالم کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ ربی من کل جمی واتوب علیہ، سدہ سو کا مسئلہ۔ ایک تو کل میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ایک طریقہ کل آپ نے سنا، یاد ہے نا؟ دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ دونوں مختصر ہے، اس لیے آج دونوں ایک ساتھ سن لیجیے۔ التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ، یہ تینوں پڑھنے کے بعد دائنی طرف سلام پھر کر 2 مرتبہ سجدہ سہو کرے، بھول کے جو 2 سجدے ہیں وہ 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد پھر قاعدے میں التحیات پڑھ کر سلام پھر لے۔ یہ دوسرے نمبر کا طریقہ ہے۔ اور تیسرے نمبر کا طریقہ کہ التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ تینوں پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، اور پھر قاعدے میں بیٹھ کر پھر سے تینوں پڑھیں۔ اور حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے یہ تینوں طریقوں کو بہتر رکھا ہے، مناسب سمجھا ہے، لکھا ہے، اور تینوں 3 حنفی مسلک کے اندر معتبر ہے، تینوں 3 طریقے۔ کل ایک بتایا تھا، آج میں نے 2 بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔